من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا ان اللہ غنی حمید یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ردی چیز اور کم تر چیز کا ارادہ نہ کرو منہ ان میں سے تنفقون کہ تم خرچ کرو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ حالانکہ تم اس کو خود نہیں لیتے ہو الا ان تغمضوا فیہ ہاں اگر اس میں تم اپنی آنکھیں بند کر لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جان لو بے شک اللہ رب العزت مستغنی ہے اور تعریفوں کے لائق ہے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر اور فاقہ سے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً اور اللہ رب العزت تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے مغفرت کا وفضلاً اور فضل کا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ رب العزت وسعت والا ہے وسیع فضل والا ہے اور جاننے والا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو پہلے جو درس گزرا تھا اور اس میں یہ باتیں گزری تھی کہ جو صدقات کیے جاتے ہیں مال کو صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے اس صدقہ کی بقا کی شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ جن پر صدقہ کیا جا رہا ہے ان پہ احسان نہ جتلایا جائے دوسری اس کی بقا اور قبولیت کی شرط یہ تھی کہ ان کو اذیت اور تکلیف بھی نہ دی جائے اور تیسری یہ شرط ہوئی تھی کہ ان پر خرچ کرتے وقت دکھلاوا اور ریاکاری بھی نہ ہو اب ایک اور شرط بیان کی جا رہی ہے چوتھی کہ تم جو صدقہ کرتے ہو جو مال وہ قبول کب ہوگا اس کی قبولیت کی کیا شرط ہے ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ مال پاکیزہ اور حلال مال اگر حرام مال ہے تو وہ مال صدقہ کرنے سے بھی قبول نہیں ہوگا یہ شرط یہاں بتائی جا رہی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم جو مال تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو پاکیزہ مال یہ شرط لگا دی من طیبات مفسرین کرام نے اس کی دو تفسیریں کی ایک تفسیر یہ کی کہ جو مال اللہ کے راستہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو حرام نہ ہو حلال مال ہو جائز ذرائع سے حاصل کیا ہو جائز طریقوں سے حاصل کیا ہو حرام مال فرمایا کہ حرام مال اگر کوئی آدمی لے اور اس سے صدقہ بھی کرے وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس آدمی کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے گناہگار بنتا ہے وہ آدمی
ایک آدمی چوری کرتا ہے اور چوری کا مال لے کر آتا ہے، یہ حرام ہے۔ اب وہ چوری کا مال صدقہ کرنے لگ جائے، نہیں، یہ گناہ گار ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ رشوت لے رہا ہے اور رشوت کا مال صدقہ کر رہا ہے، نہیں، یہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے، یہ آدمی گناہ گار ہوگا اس صدقہ کرنے پر اور جہنم میں جائے گا۔ فرمایا حلال مال وہ صدقہ کرو گے تو وہ قبول ہوگا اور اس پر اجر ملے گا، اور حرام پر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص حرام کی کمائی کی خوراک کھائے گا یا حرام کا لباس پہنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی عبادت قبول ہوگی اور نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص مر گیا اور اپنے پیچھے یہ مال چھوڑ گیا تو وہی مال اس کے جہنم میں جانے کا زاد راہ بنے گا، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا ان سے بچنا چاہیے، اور حرام مال کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن فرمایا بال پراگندہ سفر میں ہے، جسم پہ گرد و غبار، کپڑوں پہ گرد و غبار، اور چلا چلا کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، فرمایا ملبسہ حرام، لباس حرام، ماکلہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال ہوگا تو دعا قبول ہے، حرام غذا سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور حرام کی غذا کھائے گا آدمی تو لکھا ہے کہ وہ بہادر نہیں بنتا، بزدل بنتا ہے، حلال کی غذا سے بہادر بنتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ کابل کے والی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، اور جب اس زمانے میں افغانستان کے کابل کے کچھ حصے پر دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر بھیجا، وہ گیا، اور وہ دور موبائلوں کا تھا ہی نہیں، ٹیلی فون کا نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ ہتھیار ڈال دیے، گرفتار ہو گیا اور دشمن قابض ہو گیا اس پر۔ اب یہ والی کابل اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس نے ہتھیار ڈال دیے، شکست ہو گئی، کوئی بات یہ نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں نے اس سے اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا تھا، ایسے نکمے آدمی کو ولی عہد بنایا، مجھے اس پر افسوس ہے۔ اس کی اہلیہ نے کہا، اس ولی عہد کی اہلیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا یا جان دے دے گا اور یا فاتح بن کر آئے گا، وہ ہتھیار نہیں ڈال سکتا، وہ گرفتاری نہیں پیش کرے گا۔ کہا نہیں، خبر آئی ہے، کہا یہ غلط ہے، میں نہیں مانتی۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، اور اس نے دشمن کو گرفتار کر لیا، اپنے علاقے کو فتح کر لیا اور فاتح بن کر آ رہا ہے۔ اب یہ والی کابل آیا اپنے گھر میں اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کے فاتح ہونے پر اتنا مجھے تعجب نہیں جتنا آپ کے یقین پر تعجب ہے کہ آپ اتنے اعتماد اور یقین سے کیوں کہا۔ تو اس کا جواب کیا تھا اس عورت کا؟ اپنے گھروں میں یہ بات بتانے کے قابل ہے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے جب سے یہ پڑھا اور سنا تھا کہ جس حلق کے نیچے حرام کی غذا نہیں جائے گی، حلال کی غذا جائے گی، وہ بچہ بہادر اور جرأت مند ہوگا، وہ کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ تو جب تک میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، میں نے حلال کا ایک قطرہ، ایک ذرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دیا، اور جب میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کے حلق سے نیچے بھی ایک ذرہ حرام کا نہیں جانے دیا، اور میں نے اپنے حلق سے بھی حرام کا نہیں جانے دیا، اس کے حلق سے بھی نہیں جانے دیا، ہمیشہ حلال کھایا اور اس کو بھی حلال کھلایا۔ تو مجھے یقین تھا میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، بہادر ہوگا۔ تو گویا ایک تفسیر یہ کی، طیبات کا معنی ہے کہ تم خرچ کرو حلال چیزیں جو تم کماتے ہو، مال کماتے ہو، حلال مال خرچ کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے طیبات، اعلیٰ چیز، بہترین چیز خرچ کرو، ردی چیز خرچ نہ کرو۔ خرچ یہ کر رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اچھی سے اچھی چیز دوں۔
بیکار چیز نہ دے، ردی چیز نہ دے، بیکار چیز کو نہ دو، ردی چیز، کم تر چیز نہ دو، اعلیٰ چیز دو۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کھجور کے اچھے خوشے، مسجد نبوی میں مدرسہ تھا، صفہ کا مدرسہ، اور یہاں پڑھنے والے صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اب لوگ کیا کرتے، بعض لوگ کھجوروں کے اچھے اچھے خوشے رکھ لیتے، گچھے رکھ لیتے، اور جو بیکار ردی ہوتے وہ لا کر وہاں مدرسے میں طلبہ کو دے دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے گچھے اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے واسطے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو کم تر اور بیکار کے ہوتے ہیں، خراب کے گچھے، وہ اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ایسی تقسیم سے منع فرمایا، ایسی تقسیم نہ کرو، بلکہ عمدہ چیز خرچ کرو۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر اس وقت پہنچو گے جب اپنی سب سے اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ تو پھر حضرات صحابہ دیکھتے تھے جو انہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، مجھے میرا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے نام پر دوں۔ اور ہمارے ہاں جو چیز بچ جائے، جو رہ جائے، چلو جی یہ اللہ کے نام پر ہے، اچھی چیز نہیں، جو بیکار کی چیز ہو وہ اللہ کے نام پر ہے۔ اور چھوڑیں، جوتی جب گم ہو جاتی ہے کہتے چلو صدقہ ہوگی، اب گم ہوئی جوتی وہ اللہ کے نام پر ہے، یہ کیسے اللہ کے نام پر بھائی، یہ کیسا صدقہ؟ اس لیے فرمایا اچھی سی اچھی چیز۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب تھے اللہ والے، ان کے ہاں یہ لوگ جاتے ہیں جو ان سے بیعت ہوتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے تاکہ اصلاح ہو، اور ان کے ہاں جب گئے تو وقت گزارا اور واپس جانے لگے، حضرت کچھ وصیت فرما دیں۔ فرمایا وصیت یہ ہے میری تمہیں، اور نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا نہ سمجھنا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کون سمجھتا ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں عملی طور پر بھی نہیں سمجھنا۔ چلے گئے، ایک دن آزمانے لگے تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نام کا ان سے مانگو ذرا۔ ان کے پاس گئے، اللہ کے نام کا جو بچا ہوا کھانا تھا وہ انہوں نے دیا، جو بیکار کا کھانا تھا وہ دیا۔ تو حضرت نے بلایا، کہا بھائی آپ سے کہا تھا اللہ سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ کہا نہیں جی حضرت، الیاذ باللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کون ایسا سمجھتا ہے؟ فرمایا اچھا، کہا بڑوں کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے یا بیکار کی چیز ہوتی ہے؟ کہا اچھی چیز ہوتی ہے، اور تیرے پاس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے گیا، تو نے بیکار کی چیز دی اور اچھی اپنے لیے رکھی، تو اب بتاؤ بڑا کس کو سمجھا؟ تو اس لیے اللہ کے نام پر جب دے اچھے سے اچھا دیا جائے، عمدہ دے، اور دے کر خوش ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ تم خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، وہ اعلیٰ چیزیں جو تم کماتے ہو اپنے مال میں سے، اپنی کمائی میں سے اعلیٰ خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ اچھا، یہ مال وہ مال جو انسان کے پاس آتا ہے، کبھی آدمی کے پاس وراثت میں آتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کاروبار کے ذریعے آتا ہے، محنت مزدوری کے ذریعے آتا ہے، تنخواہ کے ذریعے آتا ہے، یہ وہ ہوا۔ اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کی زمین سے اگتی ہے، فصل، اس کا تذکرہ آگے فرما دیا۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی دو جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا۔ زمین سے کیا نکالا؟ فصلیں نکالی، زمین سے گندم اگائی، مکئی اگائی، سبزیاں اگائیں، زمین سے یہ چیزیں اگتی ہیں۔ فرمایا اس میں سے بھی دو۔ تو فرق کیا ہے؟ اس کو عشر، جو زمین سے نکلے اس کو دینے کو عشر کہا جاتا ہے، اور جو مال میں سے دیا جائے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر میں یہ فرق ہے، زکوٰۃ سونا چاندی مال تجارت اس میں سے جو ہوتا ہے، اور جب سال نصاب ہو اور سال گزر جائے اس کے بعد اس میں سے زکوٰۃ دی جاتی ہے 40واں حصہ۔ اور عشر جو ہوتا ہے، زمین سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ دیا جائے گا۔ کب؟ جب وہ زمین بارش کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر یہ اس کو اپنے کول کے ذریعے نہ اور پانی کے ذریعے کسی اور ذریعے سے سیراب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ پھر اس کو دینا پڑے گا۔ یہ ہے۔ اور اگر زمین میں سے معدنیات نکلتی ہیں
اور جو معدنیات نکلی ہے اس کا 5واں حصہ خمس دینا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ بھی دو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، پھل ہیں اور اسی طرح غلہ ہے، اس میں سے تم ادا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں بری چیز کا ارادہ، ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، کم تر چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم وہ خرچ کرو، نہیں، اللہ کے نام پر اعلیٰ دو، ادنا نہ دو۔ اور آگے بتا دیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تمہیں کوئی ادنا دے تم اٹھا کر منہ پر مارتے ہو، نہیں میں نہیں لیتا ہوں۔ جب تم خود نہیں لیتے ہو ادنا چیز تو اللہ کیسے پسند کرے گا ادنا چیز کو؟ فرمایا ہاں اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، آنکھیں بند کر کے لے لو، صرف نظر کر لو اور بات ہے، ورنہ کبھی آدمی ادنا چیز نہیں لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں یہ گھٹیا چیز نہیں لیتا ہوں، مجھے اچھی سے اچھی چیز دی جائے۔ اب تو حال یہ ہو گیا مانگنے والوں کو بھی تھوڑا سا دو، وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں، مجھے زیادہ دو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ تم خرچ کرتے ہو تو پھر ادنا دینے کا ارادہ نہ کرو، گھٹیا چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ حال کیا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، تم خود اس سے نہیں لیتے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر تم اس کو گویا کہ آنکھیں بند کر لو تو پھر جب تم خود اپنے لیے کم تر چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ لہٰذا جب اللہ پسند نہیں کرتا ادنا چیز کو تو تمہیں چاہیے زکوٰۃ اور صدقات میں بہتر چیز اور بہترین چیز دیا کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ رب العزت جو ہے غنی ہے، اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تعریفوں کے لائق ہے، ہر تعریف ہر طرح کی اسی کو سزاوار ہے اور اسی کو سجتی ہے، اسی کی تعریف کی جائے۔ جب یہ ہے تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، آگے بتا دیا فرمایا کہ شیطان تو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، دشمن ہے، اور وہ ڈراتا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ دے دی تو مال کم ہو جائے گا، صدقہ کر لیا تو مال کم ہو جائے گا، بینک میں اتنا پیسے ہیں، صدقہ کیا اتنے کم ہو جائیں گے، کہاں سے لاؤ گے؟ لہٰذا نہیں، وہ ڈراتا رہتا ہے، پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کہاں سے کماؤ گے؟ کدھر سے لاؤ گے بھائی؟ لہٰذا جو بینک میں رکھا ہوا ہے رہنے دو، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، صدقہ خیرات دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے گزارا کرنا ہے۔ اب وہ یہ ڈراتا ہے، اور کبھی کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں جو حکم دیتا ہے، کس کا؟ گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ مال بہت زیادہ ہو گیا، وہ کہتا ہے بھائی کوئی بات نہیں، بیٹے کی شادی کرانی ہے، ایک نہیں 8 ڈش کھلانی ہے، ایک دن دعوت نہیں کرنی، 3-5 دن مسلسل دعوت کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو بہترین ایک شادی ہال نہیں 4 شادی ہال بک کروں گا، اور فلاں رینک کے لوگوں کے لیے فلاں، فلاں کے لیے فلاں، فلاں کے لیے فلاں ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے شادی ہے اس پر چلو آتش بازی بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ شیطان یہ کہتا ہے مال و دولت دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی لوگوں کو بھی نچاؤ، بھنگڑے ڈلواؤ، اس میں پیسے اوپر پھینکو، خرچ کرو، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو کہتا ہے جی مہر کتنا رکھنا ہے؟ جی شریعت جو کہتی ہے اتنا رکھ لو۔ مہر میں شریعت یاد آتی ہے، باقی چیزوں میں شریعت یاد نہیں آتی، وہاں تو جس طرح مرضی جائے، خوب ڈھول ڈمکے چلتے ہیں، سب کچھ ہے، لہٰذا چلتا رہے۔ کیا کریں جی؟ آگے شیطان ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ جی خوشی ہے نا جی، حضور کی خوشی کو دیکھو، حضور نے کیسے خوشی منائی ہے، لہٰذا یہ بات نہ شیطان کو کیوں خوش کیا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہارا پاس دولت ہے تو شیطان اس طرح تمہیں حکم دے کر تمہاری دولت کو ضائع کرتا ہے اور گناہ کرواتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہاں ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے، لہٰذا اس طرف لے آتا ہے، پھر اس رخ پر لے جاتا ہے، کہتے ہیں جی خوشی تو کرنی ہے نا جی، بھئی اس میں کیا خوشی ہے؟ خوشی کرنی ہے غربا کو، مساکین فقراء کو کھانا کھلا، خوشی کرنی ہے تو پھر ان کو کپڑے پہنا، غربا مساکین فقراء کو، وہاں تو نہیں کرے گا، لیکن کرنا یہاں ہے سارے کا سارا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ اب یعدو وہ بھی ہے، یہ بھی یعدو، یہ عربی کا کمال ہے، وہاں یعدو کا معنی آتا ہے وعید، ڈرانا،
اور یہاں یعدو کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کس کا؟ مغفرت کا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے فضول خرچی نہ کر، میرے نام پر خرچ کر لے، میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ وفضلاً، اور اللہ فرماتے تو خرچ کرے گا میں کمی نہیں کروں گا، میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا، اس میں برکت دوں گا، اس میں وسعت دوں گا۔ بظاہر دیکھنے میں تیرے پیسے کم آگے ہیں، لیکن نہیں، تمہیں برکت اس میں دے دوں گا، تیرے گھر سے بیماریوں کو اٹھا دوں گا، تجھے جو ہے تھانوں کچہریوں سے ہٹا دوں گا، ادھر نہیں جائے گا، تیرا پیسہ وہاں خرچ نہیں ہوگا اور تیرا پیسہ محفوظ رہے گا۔ اللہ اس طرح برکت دے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔